کیا کہتے ہیں نبی نہیں تھے؟ ہاں بالکل. آپ کو موت آ گئی ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کو موت آ گئی ہے؟ جی نہیں ہاں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت لکھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا. اب اس کو ختم کریں اور عذر آئیں انی متوفی کا. اب آپ نے ہاں اس سے جی. مجھے ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی. یہاں پہ اللہ اچھا تعالیٰ نے انا فرمایا متوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا متوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے خود ہی ترجمہ پڑھا ہے جس میں اللہ رب العزت نے جی. فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اچھا میں نے تجھے اپنی طرح ایک سیکنڈ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں نا. میں میں کہتا ہوں آپ واپس چاہے لے 10 لوں گا. سیکنڈ لیں لیکن اس کے اندر موت ثابت اب نہیں میں ہے تجھے اپنی. اب واپس کا لے لفظ لوں کدھر گا. ہے؟ اب سر کا لفظ کدھر ہے؟ چلو یہ لو یہ بھی دیکھ لیں آپ. ہوں. فلش یہ لے ترجمہ پڑھو قرآن کا. یہ لے پڑھ لیں. اب آپ خود پڑھ لیں نا, آپ کو بھی اردو پڑھنی آتی ہے. اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا. میں تجھے چلیں. واپس لے لوں گا. ہاں جی. ہاں واپس لے لوں گا. اور واپس لے تجھ لوں کو گا یا یہ لکھا ہوگا اپنی طرف واپس اٹھا لے لوں لیا؟ گا. اب میں ہاں. تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. ہاں تو موت کہاں ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے. موت کا تو ذکر نہیں آنا. اچھا جی اللہ جی ٹھیک ہے سر جی. میں اسلام ہے اوکے کرو. موت کا ذکر نہیں ہے, ابھی بھی موت کا ذکر نہیں ہے. نہیں ہے نا. اور کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں پہ لکھا کہ میں نے سر جی اب میں یہ تو تجھے ہمارا موقف اپنی ثابت ہو طرف رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اب اپنی میں طرف اٹھا تجھے لیا. اب میں تجھے لے لوں گا ہاں یعنی تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. سر ہاں. اٹھا لوں گا کا مطلب کیا تھا؟ اپنی طرف لے لوں گا اٹھا لوں گا اس کا مطلب کیا آپ کہہ اس کا لیتے ہیں؟ مطلب موت نہیں اس کا ہوتا یہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی طرف اٹھا لیا. اٹھا لیا اپنے طرف لے گئے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس نے پھر وہ بولا کہ کیا کہتے ہیں جو سبھی آپ نے بولا ہے ٹھیک ہے کیا کیا بولا میں نے؟ کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب کل موت نفس ذائقۃ الموت ہو گیا. نہیں. ایک سیکنڈ آیات کیا کہتے ہیں. نبی بھائی آپ تو ہمارا میری موقف بات درست سنیں ثابت نرمی کر رہے بھائی. ہیں. آپ نا مجھے آپ یہاں پہ یہ ویسٹ ثابت کر رہے کریں ہیں. کہ یہاں پہ اس آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ثابت یہ کریں مجھے. چلو یہ میں ثابت کر دیتا ہوں لیکن یہ تو جی ثابت ہو جی گیا نا کہ ان کو موت نہیں دی. سر موت دی ہے. اٹھا تو اپنی پھر طرف آپ ثابت لے کرو. لوں گا. اب میں تجھے اپنی طرف لے لوں گا. ثابت کر تو رہا ہوں. اب مجھے ہاں اب تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اب ان کو موت نہیں آئی. مجھے یہ آپ تو یہ ثابت مسلمانوں کریں. کا موقف آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ ہمارا موقف ہے جی یوسفی بھائی, یہ ہمارا موقف ہے. یہ ہمارے موقف کو ٹھیک بتا رہے ہیں. یہ اصل میں اپنی بات پہ نہیں آ رہے. یہ اپنی میں بات پہ نہیں آ رہے. او یہ جھوٹے یار ثابت ہو بندہ نا اپنا مائک آف کر لے بھائی. اسی وجہ سے بات کرنے دے. آپ میری بات سنیں زمبی صاحب. وہ انہوں نے اگر تو آپ سے کوئی غلط بات کی ہو نا واللہ میں ان کو بھائی خود میں بخود ان کب کو کہا خاموش میں نے کرواؤں کوئی گا. اللہ معاف کرے گا میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا. ہاں میں یہ تو ان کہہ کو رہا کرنے ہوں کی کوئی بات نہیں. کہ بات میں نے کرنے کے یہ لیے بات کہی ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ میں اس بات کو جو میں نے آیات کا ترجمہ کیا ہے میں اس آیات کو کہہ رہا اس آیات میں ان کی وفات ثابت کر رہا ہوں کہ اب میں تمہیں اپنی طرف لے لوں گا یعنی اپنی طرف اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے. ہاں یہ میں ان یہ کی تو ہمارا وفات مسلمانوں کا میں موقف ہے. میں ان کی کیا کہتے ہیں وفات کا یہ ان کی وفات کے لیے یہ کیا کہتے ہیں یہ جملہ یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھا رہا ہے نا اگر کسی انسان کو یا کسی نبی جو سا نبی ہے یا کوئی بھی مخلوقات ہے جو سی اس نے بنائی ہے نا, چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ پیغمبر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو بھائی جان میں اس میں کیا کہتے ہیں وہ اس نے کہا ہے کہ میں نے موت کے علاوہ موت ہر انسان کو آنی ہے چاہے وہ پیغمبر ہے چاہے وہ نبی چاہے وہ کوئی بھی جانور ہے چاہے کوئی جاندار چیز ہے اس کو موت آنی ہی آنی ہے. بے اس کے شک. علاوہ کوئی اس کا کیا کہتے ہیں وہ میرے پاس تب بھی آئے گا جب اس کو موت آنی ہے. ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں یار وہ موت سے وہی کہہ کس رہے نے کہ انکار کیا میرے بھائی؟ یہ سارے جی مسلمانوں کا موقف ایک ہے. منٹ ایک منٹ. صرف جی آپ کا موقف نہیں ہے تو کیونکہ یہ آپ میں اس اپنی آیات کا ایک منٹ تو ایک میں منٹ. اس آیات کو یہ اسی میں کنورٹ کر میں یہ بات کی کر رہا کہ وہ کہہ نہیں رہا آپ کنورٹ کنورٹ نہ یار کرو آپ نا. کرتے ہو اب ہم نہیں میں کرتے. ہماری اب میں نے تمہیں اپنی طرف لے لیا. ہاں اب میں تمہیں اپنی طرف لے لی یعنی اٹھا لیا. ہاں جی ٹھیک ہے. زبردست بہترین. جی ٹھیک ہو گیا. مطلب
अब अल्लाह मौत ताला दी ने है, उनको मौत नहीं दी, पर मौत उन्होंने दे के उठा, मौत दी है तो उसने अपने मौत दे के उठाया नहीं, ना, मौत मैं का तो नहीं लफ्ज ही नहीं है उठाया। ना मौत यहाँ में पे, लफ्ज यहाँ पे दिखा मौत दो का यार, जिक्र नहीं मौत है। का लफ्ज दिखा दो, मौत दिखा दो। पहले आपने मुझे आप मैयत को, आसमान का, मुझे पूरे कुरान में से आसमान का लफ्ज दिखा देगा उसने अपनी मैं तरफ आपको आसमान पे उठा लिया, दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जिंदा आपको ना आसमान पे दिखाऊं उठा तो फिर लिया, कहना। जिंदा आसमान पे। मैं कहता हूँ मैं आपको ना ये साबित करूं फिर कहना, पहले इस बात पे तो मुझे ये फैसला कर लें। लफ्ज दिखाना है जी मैं आपने दिखाता हूँ, कि मैं चलें कह रहा, देखो। मैं कह रहा हूँ कि ये वो खुदा कह रहा है कि अच्छा मैंने क्या कहते हैं, उठा लिया। अच्छा सुने ना जुम्बी साहब, हम सब कुछ साबित करने में तैयार हो गए, तो आप हमारे साथ कलमा पढ़ेंगे? सर मुझे आपने बात ये करें। दिखाना है। सर मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भी मैं कलमा ये पढ़ता हूँ, मेरा ये कलमा नहीं यही आप, है। सुनना मेरी बात नहीं सुनो। आप जो मैं अहमियत कलमा, मेरा कलमा यही है। नहीं सुने ना, आप जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, उसे आप सर मैं फिर मानता हमारे हूँ, एक मिनट सर यार, मैं उनको एक मानता मिनट रहा हूँ, मौजू डाइवर्ट ना मैं करें कह रहा प्लीज हूँ ना, यार, प्लीज मैं एक मिनट। सबूत हजरत दे ईसा रहा अलैहिस्सलाम, हूँ। एक मिनट यार, मौजू का ना बदलें आप। यहाँ पे ये आयत एक मुबारक है, साइड पे आपने आप मुझे खातम कहा, नबीयीन कहते फिर हैं, मेरी सुने ना उसके बाद यार, आप वो उसको करते हैं इस्लाम को आप कहते हैं कि वो वापस आना उन्होंने, वो फिर क्या वापस कहते हैं वापस नबूवत करते पे डाका, हैं। तो फिर आप लोग डाल रहे हैं, मैं तो नहीं डाल रहा। अल्लाह के बंदे, एक मिनट मेरी बात सुनो। नबूवत मौजू को में हम डाइवर्ट ना डाका करो, डाल रहे हैं। मौजू को हम डाइवर्ट नबी ना पाक करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी, आखिरी डाइवर्ट ना नबी करो। मानते हैं। खातम नबी एक खातम नबीयीन है, उसके बाद नबी कैसे आ सकता है? अब पहले इन्नी और मुतवफ़ी का यार हमने वराफी कहा का उम्मती इलैया, बन के आएंगे, हमने इसको तो कब कर कहा लें। नबी आ रहे हैं? कैसे आ सकते हैं उम्मती बन के? हजरत ईसा या उम्मती कैसे? बन के ईसा आएंगे। इन्नी मुतवफ़ी कैसे? का वराफी का इलैया, फिर पहले इसको तो साबित कर इंजील लो को, भाई। फिर मतलब फिर इंजील को और नहीं यार मानते? आप कुरान को ही नहीं मान रहे, आप कुरान को ही नहीं मान रहे, आपके मैं साथ क्या कुरान बैठ को नहीं की मान, है? कुरान को, ओ भाईजान है, मैंने तो ये सबूत दे दिया हुआ है, मैंने तो मैं सबूत दे दिया हुआ है, अल्लाह रखा कुरान में भाई, उठा लिया, मतलब मैं अपने अल्लाह रखा वो भाई, ये बहुत प्यारे है। भाइयों ने, अच्छा ये एक आबद भाई, सेकंड, एक सेकंड सर, एक ये सेकंड, मेरे आबद वाले साहब भाई और फोत हुए हैं, यूसी भाई ने मेरे कहा, वाले साहब फोत हुए हैं, आबद भाई मेरे वाले आप साहब सुन फोत लेना, हुए हैं, मेरे आपके वाले साहब वाले फोत साहब हुए हैं, फोत हुए हैं, उनको सुने मेरी सुने। बात सुनो। हर बंदे ने फोत अच्छा होना एक है, मैं जो सेकंड, बात कर रहा हूँ, मैंने भी हाँ फोत जी होना है, आपने भी फोत होना है। बात जी, सुने मेरी। आबद साहब फोत और होने यूसी के साहब ने, खुदा आबद कैसे साहब उठा और सकता है यूसी वफा साहब ने देने के कहा, बाद? मेरे फिर प्यारे उस, भाई सुनो, ओ बात सुनो, भाईजान अल्लाह है, आपको हिदायत फिर दे। आप उस बात को झूठ आप आबद आबद भाई ने कहा और यूसुफी भाई ने कहा कि ये डिस्कशन के साथ, आबद भाई मैं 2.5 घंटे, मैंने आपसे क्यों कहा कि आप डिस्कशन करें, मैं खामोश रहा। 2.5 घंटे में इनके पेज के ऊपर ये जो इनकी ब्राड थी एक, उसके ऊपर डिस्कशन करता रहा। इन्होंने नाउज बिल्ला कुरान को ही नहीं माना, अच्छा हमने कुरान को नहीं माना? बिल्कुल नहीं मानते। आप खुद से, आपकी जो तफसीरें लिखी हुई है ना, वो खुद से तफसीरें, हाँ आपके जी, वो जो लिखते रहे, खुद से तफसीरें बनाते रहे। अच्छा मतलब हम कुरान को नहीं मानते ना? आप ना कुरान को मानते हो, ना आप अगर जी नबी अल्लाह नबी रखा पाक भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी अल्लाह नबी रखा मानते भाई, हो, आप हकीकत किसी को भी नहीं अच्छा हम मानते। आप, मानते अच्छा हैं। आप जी आखिरी नबी, एक अच्छा अच्छा, मिनट, ठीक है, जोम्बी भाई, आपने ये बात कही है कि भाई, आप कुरान, जोम्बी जी जी भाई, जी जोम्बी जी भाई, एक मिनट सिर्फ। आपका भी फजर का टाइम भी हो रहा है, सहरी का टाइम भी हो जी रहा जी, है, सर मेरा 5 मिनट ठीक है रह जी। गया रोजा रखने में ना, तो मैंने सर ये भी करनी है, 5 मिनट रह गए मेरे पास जी ना। जी, जी तो 5 मिनट में आप अपना कोई सर मैं मौक़िफ़ आपको रखना फॉलो चाहें कर रहा यहाँ हूँ, पे। सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप लाइव हुए ना तो मैं आपको ना, मैंने आपको फॉलो कर लिया हुआ है, मैं ना रोजा रख के ना फिर आपके पास, आपके साथ आके ना फिर इस मौके पे बात करूंगा। अच्छा जी, बात जी ये फिर है कि दोबारा आ जाइएगा, फिर जी जी फिर दोबारा आ जाइएगा, मोस्ट जी जी वेलकम, आप जब जी जी, चाहें आ जाएं, ठीक अगर है। आप तो लाइव है हम ना लोग तो मैं बात करते मैं रहेंगे। 5 मिनट रह गए, मैं अपनी सारी तैयारी कर लूँ, सारी जो सी वो अपनी तैयार कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, जर्मन में मैं अकेला हूँ, तो मैं खुद दीवार सब कुछ खुद बनाना है, तो मैं बना के, अगर आप लाइव हुए तो मैं जी आपके लिए आपके लाइव आप है, पास आपके शुरू, तैयारी लिए लाइव है, करें, आप वापस आप आए, आपका तैयारी करें, इंतजार जी क्योंकि करेंगे। जी जी जी, इंशाल्लाह जरूर, इधर भी नमाज का टाइम है, ठीक है। जी जी मैंने भी नमाज पढ़नी है, तो यहाँ पे 12 बज गए हैं, रेस्ट टाइम है थोड़ा सा, तो जी जी, रोज़ा भी ठीक है, रखा कोई हुआ है, मसला तो नहीं है, काम भी कर रहा कोई हूँ मैं मसला सब। नहीं है सर, कोई मसला जी ही नहीं है, मसला ही हाँ नहीं है। जी, तो फिर जब भी मेरी ब्रॉड ऑनलाइन हो तो आपको मोस्ट वेलकम है, आप जिस टाइम जी जी मर्जी है आ जाएं, आके बात कर सकते हैं। अगर यूसुफी जी जी साहब ना भी जरूर, हुए तो मैं हूँ, मैं मौजूद कोई हूँ। मसला नहीं है भाई, तो अल्लाह रखा भाई हैं या और कोई हमारे भाई होंगे, आप कोई जिससे मसला नहीं है, कहेंगे उससे आपकी बात करवा देंगे, वो कोई जी बात नहीं जरूर है। भाई, तो अभी अभी भाई आप अपना सैरी का कर लें, जी क्योंकि जी ऐसा अच्छा, ना हो ठीक कि है, छोटी सी आबद में मैं इनसे आप छोटी सी बात लास्ट में करना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात मैं इनसे करना चाह रहा हूँ। हाँ जी जुम्बी भाई, एक फरमाए, छोटी सी बात बड़ी जी जी तमल मजाजी के साथ आपने सुननी है। वो जी जी आपने, जी जी आपके जो उस्ताद मोहतरम आए थे, जो आपके अंकल थे, वो इधर आए थे, तो वो वहाँ यहाँ पे डिस्कशन उन्होंने पता ही नहीं क्यों नहीं की। वो जब आए थे तो सर, मुझे पता चल गया था कि वो आपके आपके सर वो नहीं नहीं सुने ना, सर, वो आपके मतलब मेरी मेरी डिस्कशन उन्होंने सुनी मेरी हुई थी, सुने ना।
मैं डिस्कशन वो आपके साथ, मैंने हमारी बहुत ज्यादा बदतमीजी डिस्कशन, की वजह से आए थे, वो सुने ना हमारी बात, सुने बदतमीजी की ना, वजह से आए थे मुझे मेरी जब आपने गुजारिश आगे सुने की ना। थी ना, अच्छा वो तब सुने, आए थे। गुजारिश सुने ना। जी उन्होंने जी इधर आपसे जी कहा जी। कि आप इधर बहस ना करें, क्यों कि वो कई दफा गलत साबित हो चुके हैं, वो इधर हमारे साथ बहस हाँ नहीं कर सकते थे। आपको ये मैं गुजारिश करूंगा ओके कि तहकीक करें थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है, जी जी। तहकीक करें, हम्म हमारे इस्लाम के हवाले हम्म से तहकीक करें, कुरान और हदीस को हम्म। स्टडी करें, ठीक है। जी आपको जी। थोड़ा हाँ अल्लाह ताला रहनुमाई करे, अल्लाह ताला आपकी और आपके लिए आसानियां पैदा जी। करे, और आप ये अहमदियत को छोड़ के दीन इस्लाम की तरफ आए। हाँ माशाल्लाह जवान ठीक है। आदमी है, आपको दावत हाँ देते जी हैं हम, जी ठीक है। जी ठीक है, हो गया। तो और कुछ? ये और कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा, मैं बड़े सीरियस होकर बात कर रहा सर हूँ। ये जो मैंने आपके कब भाई कहा को है? देखे ना, आप सर आपको वो मैंने छोड़ कब के कहा चले मजाक में गए। कर रहे हैं? आप सर इधर से अंदाजा लगा ले, वो आपको छोड़ के चले गए, वो ओ आपको इधर से सर छोड़ के मेरी चले गए। बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे छोड़ नहीं, के वो नहीं अल्लाह गए। रखा भाई, ठीक उसने है, धन रखना चाहिए वो शायद, आए थे, वो उसने धन इसलिए आए रखना थे चाहिए उनके बारे में। क्योंकि हम दोनों ने जब नहीं नहीं, वो उसने आपस में असल में बदतमीजी मैं की है ना, सर सुने, आबिद उस भाई भाई मेरी ने कहा डिस्कशन है। हुई हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बड़ी डिस्कशन हुई है। मैं बड़े गए हाइपर एक वजह से हुआ था, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ, मैं सच बताऊं सर ना, लेकिन मैं जी हाइपर खामोशी। एक मिनट, हाँ सर हाइपर। अल्लाह रखा भाई, एक मिनट सिर्फ। जोम्बी भाई, देखें आपके पास अभी ए, टाइम कम है, आप जी जी। सहरी बनाएं, आप रोज़ा अबिद रखें। भाई इधर अल्लाह एक मिनट ताला इधर मुझे दे आपकी दे, इधर अहमद खिदमत भाई, में। अबिद भाई जी इधर एक मिनट जी मुझे दे जी। दे। अल्लाह रखा भाई, बात भला क्या है, किसी को किसी का कोई डर नहीं है। ठीक है, अपना जरा माइक अपना ओपन कर लें। जी जी जी। किसी को किसी का कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं जर्मन में रहता हूँ, मैं बात करता हूँ, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं वो अपना शेयर करता हूँ। मैं कोई यहाँ पे अल्लाह माफ करे मुसलमान भी नहीं है ना, तो मैं उससे भी बात करूंगा, इज्जत अखलाक से करूंगा ना, कि उनके वो पादरी हैं या वो जीसस हैं, या मैं कभी उसको टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, जिनको वो मानते हैं या हिंदू हैं वो भगवान को मानते हैं, मैं उनको भी कभी टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये इस चीज की मुझे इजाजत नहीं मिली हुई। तो लिहाजा जब आपने ये बदतमीजी का लफ्ज यूज किया था, आप हाइपर हुए हैं, मैं हाइपर हूँ, मैंने अपने नीचे अपना एड्रेस लिखा था, और मैंने, तो मुझे आपको भी कोई अल्लाह माफ करे इशू नहीं, आप भी गंदम की रोटी खाते हैं, मैं भी वही गंदम की रोटी खाता हूँ, इसलिए वो आए थे, अदरवाइज वो शायद ना आते। ठीक है, तो चलो इसलिए ये वो बात बात अब ये खत्म करके हो गए गई थे। है, इस चीज को अब जी, छोड़ दें, ये मैं वही डिस्कशन बात नहीं है, कर नहीं, नहीं यही बात कर रहा था। इस पे बाकी नहीं मैं भाई डिस्कस एक करें। 2 मिनट रह गए हैं, मैं रोजा रख लूँ इंशाल्लाह। अविद भाई आप दोबारा लाइव आएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर ज्वाइन करूंगा। ठीक है, जी मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट ओके वेलकम, भाई, जब जी अल्लाह हाफिज चाहे आ नासिर, जाएं जी। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़ नासिर भाई। जी। जी यूसवी भाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आएंगे। तो असल में बात पता क्या है, बात तो वही आ जाती है कि वो जो एक फीड किया गया है, वही इनके वो बार बार जो है वो नहीं निकलता इनको। लफ्ज़ों के मानी, उठा लिया का मतलब भी मौत है, तो ले लिया का मतलब भी मौत है, तो हर चीज़ में इनको मौत ही सिखाया गया है। तो वो उस हिसाब से ही बात कर रहे थे। वैसे मुझे आज अफ़सोस हुआ कि आप जैसे तालीम याफ्ता और इतने बड़े बंदे की मैंने ऐसे बंदे के साथ बात करवा दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूँगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ये नहीं था। तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँगा नहीं आपसे नहीं सर। नहीं नहीं आबिद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कतन भी आपको ऐसे नहीं। और बात यह है कि मकसद ये है कि अल्लाह ताला किसी को हिदायत का ज़रिया बना दे, बस ये ही नीयत है। और रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, मैंने जो नीयत की थी ना, वल्लाह ये नीयत की थी कि मैं पूरे रमज़ान शरीफ में लाइव डिबेट पे मैं नहीं आऊँगा, मैं नीचे बैठ के ज़रूर सुनूंगा। तो अब पहले भी दोस्त काफ़ी इनवाइट करते रहे, मैं नहीं आया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हुआ कि हमारे भाई हैं, अल्लाह रखा साहब, इनका जो है ना ईमान का जज्बा अल्लाह ताला सलामत रखे, इसी तरह रखे जैसे इनके अंदर गैरत ईमानी है। बिल्कुल ऐसे हर मुसलमान का यही होना चाहिए कि वो जैसे ही किसी ऐसे को जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के हवाले से कोई भी बात करे, किसी की भी किस्म की, देखें ना ये इस्लाम आमीन मुसलमान के आमीन। अंदर ये जज्बा ईमानी है। तो लेकिन हिकमत अमली भी कोई चीज़ होती है ब्रदर, कि अगर मैं सिर्फ इसलिए आया था कि आप लोगों में थोड़ी सी जो बदनज़मी हो रही थी ना, इससे जो जिसकी ब्रॉड पर हम हैं या बाकी दूसरे जो मुसलमान हैं ना, उनका मौक़िफ़ जो है ना वो थोड़ा सा उसको ठेस लगती है।
تو ہمارے پاس جب دلائل ہیں، آپ کے پتہ ہے ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر یہ جو باتیں ہیں اگر تو روحانی خزائن کھولنا شروع کر دیں، ہم اس میں بھی کافی سارے ریفرنس دینا شروع کر دیں گے مرزا صاحب کے حوالے سے، تو ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے جب ہمارے پاس دلائل ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی ایسی بات کرنے کی جس سے اگلے بندے کو لگے کہ یہ میرے سے لڑ رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، جب ہمارے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں اور پھر مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے ہمیں ریفرنس موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو اس طرح کی بات کرنے کی۔ تو آپ لوگوں کا جی بہت سر شکریہ، میرا بھی جزاک اللہ بہت خیر، شکریہ، صلی بہت اللہ شکریہ علیہ۔ یوسفی بھائی۔ جی بہت اصل میں شکریہ سر۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک موقع تھا، میں اصل میں بہت زیادہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کیا نا، تو یہ نتیجے پہ آج دن تک میں نہیں پہنچ سکا۔ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ قرآن کے حوالے سے آپ ہزار ثبوت انہیں آیات نکال کے رکھے نا تو یہ خود سے ترجمہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان کی براڈ پہ جا کے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا رہوں، بدتمیزی والی سائڈ پہ نہیں گیا، لیکن یہ خود اتنے بدتمیز ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ صرف شریف بنے ہوئے تھے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ان کی پالیسی اور طرح کی ہے، یہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کمزور ایمان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لگاتار آپ ان کی براڈ پہ جائیں، آپ ان کی گستاخیاں سنیں، آپ کا میں کہتا ہوں، میں تو بڑی مشکل سے آپ نے کہا، دونوں بھائیوں نے میں نے برداشت کیا، میں نے کہا شاید اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اسی پوائنٹ کے اوپر بار بار وہ کہتے ہیں رگڑا دینا، وہی دے رہا تھا۔ کچھ یہ لوگ نہیں ایسے مانتے ہوتے ہیں بھائی۔ جو نا سمجھ ہوتے ہیں، انہوں نے ہاں پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے اللہ رکھا اصل بھائی، اللہ جی جی رکھا بھائی، میرا جو موٹو ہے نا یہ براڈ چلانے کا، میرا جی جی، قطن میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میرا قطن یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں مونیٹائز کروں یا اس قسم کا۔ اچھی بات ہے، اچھی آپ، بات ہے۔ میں خود بھی ان کی براڈوں پہ جاتا رہا ہوں، گالیاں بھی کھائی ہیں، نیچے بھی اتارے گئے ہوں کتنی بار، پھر اوپر لیا گیا ہے، پھر اتارا گیا ہوں، تو بہت دفعہ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ میں نے اس لیے یہ اپنی براڈ کھولی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنا موقف جو ہے وہ تو کھل کے یہاں پہ رکھ سکیں، لوگوں کو جو سننے والے ہیں ان کو کچھ پتہ چل سکے، وہ تحقیق کر کے اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ بندے جو ہیں اگر تو کوئی ان کے قریب ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ہماری بات سن کے تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ تو میں یہاں پہ میرا یہی موٹو ہے کہ نہ کسی کے اکابر کی غلط لفظ کرو، نہ کسی کو اپنے اکابرین کے بارے میں کوئی غلط۔ ہاں ایک چیز میں اعلیٰ اعلان کہتا ہوں، جس دن میں نے فرسٹ براڈ کی تھی آج سے 4 دن پہلے، تو میں نے اس ٹائم پہ بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب یا سابق انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علیہ وسلام گزرے ہیں ان کی کوئی بھی شاتمیت کرے گا چاہے ہلکی سی بھی ہو، تو میں اس بندے کو پرماننٹ اپنی بین سے، اپنی براڈ سے بین کر دوں گا، وہ پھر میری براڈ پہ نہیں آئے گا، نہ میں کبھی اس کو لوں گا۔ تو اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس ہے میرا۔ باقی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، چھوٹا موٹا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جذبات سے ہٹ کے جو علم ہمارے پاس ہے، جو دلائل ہمارے پاس ہمیں قرآن پاک نے دیے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور اصحابہ کرام اجمعین جو ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی جذباتی طور پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا تو جذباتی تو وہ ہو نا جس کے پاس دلائل نہ ہو، جب بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، احادیث ہیں، اقوال اصحاب ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ بھی امید ہے کہ آپ کی اپنی براڈ ہے، جب آپ دل کرے آئیں یہاں پہ اپنا کھل کے موقف بیان کریں، اپنے طرف سے جو بھی ہے کسی کے ساتھ ڈسکشن بھی کرنی ہے تو بے شک کریں، ویلکم ہے آپ کے لیے۔ تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا، اور آپ کا میں بہت چھوٹی سی بہت عابد بھائی شکریہ۔ ادھر بات ایک ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اصل میں دیکھیں، انسان کی زندگی کا مقصد جو بھی ہے، میرے نزدیک سب سے پہلے ہمارا دین ہے، اس کے بعد سب کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا جو عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے، میرے والدین، اولاد، مال، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان، صحابہ پہ قربان، اہل بیت پہ قربان، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا عقیدہ میں تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ میں بہت کوئی ٹپیکل مولوی قسم کا آدمی ہوں، لیکن کم از کم ایک
قدرتی طور پہ میرے اندر اس طرح کا کوئی جذبہ ہے. مجھے سچ بتاؤں کہ تھوڑی سی جب میں نے ان لوگوں کو سنا نا، یہ ہمارا ایک بندہ ان کے پاس پھنس گیا، ایک شریف بیچارہ مسلمان، اسے انہوں نے اس طرح پھنسایا نا. میں نے اسے کہا لیفٹ کرو یار، چھوڑ دو انہیں. وہ بندہ پھنسا ادھر. جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ان کی بات کی تائید کریں گے، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی اس گناہ کے زمرے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو رہے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی لعنت بھیجنے دیا کریں. یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ان کی گستاخیاں جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی لعنت بھیجنے دیا کریں، اور روکا نہ کریں آپ. تھوڑی تھوڑی لعنت مرزا قادیانی اور مرزا مسرور اور ان لوگوں پہ بھیجنے دیا کریں. باقی یہ صاحب ہم ادھر جو آتا ہے آپ تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، اس وقت خاموشی اختیار، لیکن کم از کم تھوڑا بہت انہیں ڈوز دینا بہت ضروری ہے. اتنی بات زیادہ یہ یہ ہے میں آپ کو کہا دیا، جب یہ فتنہ جب اتنا آپ زیادہ پیک پہ ہے نا اس وقت، آپ سوچ نہیں کسی سکتے. کی براڈ پہ جائیں گے نا، جب کسی احمدی کی براڈ پہ جائیں گے تو وہاں جا کے آپ ان سے بات کریں گے، وہ آپ سے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، بات بھی نہیں کرنے دیتے، اتار دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے. اس طرح لوگ کرتے ہیں احمدی براڈ پہ نا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی ویسے کرنا شروع کر دیں کہ تو ہمیں ان میں کیا فرق رہ گیا. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے تھوڑی تھوڑی لعنت، آپ تھوڑی تھوڑی نہ بھیجیں، بہت زیادہ بھیجیں. لیکن میرے دوست، اب اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے کچھ اصلاح کے لیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کی اصلاح ہو، اس کو کوئی اچھی بات بتائیں، تو اگر میں شروع یہاں سے کروں گا کہ مرزا صاحب پر دو چار لانتیں بھیج کر اور ان کے خلیفہ پر دو چار لانتیں بھیج کر، اس میں بدلے میں پتہ کیا وہ کریں گے؟ یہ ہم نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، بلیو کریں کہ وہ بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی پر لعنت بھیجتے ہو، تو وہ بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر وہ شاطمیت شروع کرتے ہیں. اب ان کے خلفاء پر بات کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلیو کریں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان پر لعنت کوئی بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا. ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب ہمارے انبیاء پر، ہمارے اصحاب پر، خلفۂ راشدین پر جو کوئی بندہ زبان درازی کرتا ہے تو تکلیف ہمیں اس جی سے جی ہوتی ہے. تو ہم اس وجہ سے ہم لوگ نہیں کرتے کہ یار میرا اس کو میں اگر لعنت بھیجوں گا یا نہیں بھیجوں گا تو اس کا تو پتہ نہیں کچھ جائے گا نہیں جائے گا. اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے انبیاء پر، ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اگر انگلی اٹھائے گا تو وہ اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، قابل برداشت نہیں ہے. وہ برداشت نہیں ہوتی. جیسے ابھی عابد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے کہ خدا نخواستہ آ کے کوئی ہمارے اصحاب پر یا ہمارے نفس قدسیہ پر، انبیاء پر، ہم سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں. تو آپ اگر ان سے یہ بات کریں گے نا، جیسے ابھی ہم زندہ اور موت کی یہ بات کر رہے تھے، اگر ان سے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے نا تو یہ اس طرح کی باتیں، کچھ لوگ، سارے، میں وہی کہہ رہا ہوں سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ اس طرح، زیادہ تر ان کے لوگ اس طرح کے ہیں، وہ تمسخر اڑاتے ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ کھیلیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا بھی مذاق اڑائیں گے اور آپ کو اس طرح اس لیول پر لے آئیں گے کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں، آپ اس کو اپنا موقع بتائیں قرآن و حدیث کے حساب سے. قرآن و حدیث کے والے سے اگر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے پاس مرزا صاحب کی کتابوں کا نالج ہے تو مرزا صاحب کی کتابوں سے ریفرنس دے بات کریں ان سے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو گالیاں دیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے جذبات ابھرتے ہیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن اس طرح پھر بات ہو نہیں سکتی. ایک بندہ سامنے آ کر بیٹھے اور شروع یہاں سے کر دیں کہ جی مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کہاں پہ، اب جیسے اس نے وہ سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں، جب ان کو موت آئی ہے تو اس موت کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا شروع کر دیں تو وہ اس نے آپ سے کہا جی آپ ثابت کریں. تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. فائدہ اس چیز سے ہوتا ہے اب یہ جو بات ہے وہ لے کر گیا ہے، اللہ کرے وہ اس پر اب ریسرچ کرے، دیکھے کہ کیا میں جو موقف لے کر بیٹھا ہوں، جو میں نے اپنی جماعت سے موقف لیا ہے، قرآن و حدیث کا یہ موقف ہے بھی ہے یا نہیں، میں صرف ایسے لے کر بیٹھا ہوں. کچھ نہ کچھ اس کے ذہن پہ اگر یہ بات آ گئی، اس نے قرآن کھولنا شروع کیا، ترجمہ پڑھے گا، تھوڑا سا نالج گین کرے گا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو اگر گالی گلوچی کر کر آ کے اس کو لان تان کر کے تھوڑی بہت یا زیادہ ساری لانتیں بیچ کر بھیج دیں گے نا تو وہ اس کے ذہن میں ایک نا بیٹھ جائے گا کہ یار مسلمان گالی دیتے ہیں، لانتیں بیچتے ہیں، میں نے ان سے بات نہیں کرنی. جیسے یہ ایک عرف عام میں بات آ گئی ہے نا جو کہ یہ بڑی خطرناک ہے، اور پھر یہ غیر مسلموں کا ہی ایجنڈا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مولوی گالی دیتا ہے، مولوی سے بچنا ہے، مولوی گالی دیتا ہے، مولوی سے بچنا ہے. تو ہم سب مولوی ہیں ان کے سامنے. ہم جب بھی بات کریں گے قرآن و حدیث سے، یہ ہمیں مولوی ہی سمجھ کے ٹریٹ کریں گے. اگر ان کے ذہن میں یہی بات آ گئی، اور پھر نیچے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے صرف سن رہے ہوتے ہیں، ان کا بات کرنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا، صرف سن کے ہی وہ اپنا موقف بنا لیتے ہیں. تو اگر وہ بھی یہی سنیں گے کہ مولوی سارے گالیاں ہی کٹ دینے، مولوی گالی باز نے، تو وہ ان کے ذہن میں نا یہ چیز واقعی نقش ہو جائے گی بیٹھ کے. وہ
اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ یار میں نے آج بھی یہ دیکھ لیا کہ مولوی صاحب بات کر رہے تھے، حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں سامنے کلین شیو ایک اسٹوڈنٹ لڑکا بیٹھا ہوا ہے یا کوئی تاجر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی جاب بزنس مین بیٹھا ہوا، تو وہ اس کو یہ ہے کہ یہ جو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے یہ مولوی ہے، اور یہ جو مرزا صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہے یہ ایک مربی ہے، ایک مولوی اور مربی کا مقابلہ ہوا، مولوی نے گالیاں دی، مربی نے سن لی اور وہ چلی۔ تو یہ چیز کو ہم جو ہے نا ختم کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یار ہم یہ تاثر دیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں مسلمان۔ نہیں بڑی پازیٹیو بات کی آپ نے، میں بالکل اسے ایگری کرتا ہوں۔ چلیں نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے انشاءاللہ پوری، انشاءاللہ۔ ہاں، بتائیے کہ گالی دینے کے آپ کے پاس جب قرآن و حدیث کے دلائل ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اصل میں نیچے فیصلے نہیں آئے۔ میری جو اپنی تحقیق ہے نا، تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، میری جو اپنی تحقیق ہے نا کہ یہ جو لوگ باہر گئے ہوئے نا، کینیڈا ہو گیا، یہ جرمنی ہو گیا، یہ لوگ آپ بے شک سرچ کر لیں، یہ پہلے مسلمان تھے، پیسے لے کے ان کی فیملیز نے احمدیوں سے یہ مذہب دوسرا کنورٹ احمدیوں میں کنورٹ ہوئے ہیں، اور پھر ان کے ویزے لگوا کے شادیاں کروا کے ان کو باہر لے کے گئے ہیں۔ یہ لڑکا ڈیبیٹ کر رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کا ہوگا، یہ زیادہ تر لوگ اس طرح انہوں نے احمدیت کی طرف گئے ہیں، یہ پیسے لے کے گئے ہیں، یار ایمان کا آپ سودا کہہ رہے ہیں پیسوں پہ پیسے کیا لے انہوں کر، نے۔ آپ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس چیز کو، جماعت جو ہے پیسے لوگوں سے لیتی ہے، انہوں نے کہاں کسی کو پیسے دینے ہیں، یہ جماعت پیسے لینے والی ہے، پیسے دینے سر والی ہے۔ اصل میں مرزا خاندان ہو اور وہ پیسے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ لڑکیوں کے چکر میں یا ایسے کر کے کچھ یہ ایسے واقعات موجود ہیں، میری آنکھوں کے سامنے اس طرح ہوا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں 2-3 لوگ اس طرح وہ کنورٹ ہوئے ہیں، بچہ اس کا کینیڈا میں چلا گیا، یہ ہمارے علاقے میں یہ ہوا ہے۔ سر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں 3 دوست تھے، ان میں سے ایک لڑکی سے 2 لڑکیوں سے یعنی کہ احمدی لڑکیوں سے بات کرتے تھے، تو وہ پھر کنورٹ ہو کے تو وہ پھر وہاں سے جرمنی چلے گئے، تو وہ تیسرے کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم بھی، ہم یہاں سے آپ کو ایک لڑکی سے بات کروا دیتے ہیں تو آپ آ جانا۔ میرے پاس میسیجز پڑے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں، یہ لیکن دیکھیں نا، یہ ایمان کی اس کا رابطہ مجھ سے ہو گیا وہ لڑکے سے فیس بک پہ، تو پھر میں نے اس کا واٹس ایپ نمبر لیا، تو پھر میں نے اس کو کالیں کی یہاں سے، اس کو سمجھایا، تو الحمدللہ وہ تو باز آ گیا، اس نے ان کو انکار کر دیا کہ بھائی میں آخرت اپنی خراب نہیں کروں گا، یہ 2-4 دن کی جو دنیاوی زندگی ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ میں ایک بندے کو تو کامیاب ہو گیا روکنے میں۔ تو بہرحال یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں، باقی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تو جن کے دلوں کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کفر کی مہر لگا دی ہے تو اس کے بارے میں تو انسان بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے بات ہیں، ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی سر، اب میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ایک تو نماز کا ٹائم بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ میں اوپن کروں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ ریکویسٹ پھر کر انشاءاللہ دوں گا۔ بات ہوگی۔ یوسف بھائی آپ کا بھی شکریہ، عابد بھائی آپ کا بھی شکریہ، اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، بہت جی شکریہ پیارے بھائی۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو نہیں یا اللہ خوش کوئی رکھے، اللہ خوش ایسی، رکھے، آپ نے ایک اچھی کوشش جی کی ہے، تو میں اس تو کی معذرت انشاءاللہ کرتا ہوں سر۔ نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، شرمندہ نہ کریں۔